ज़कात ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے جو جماعت احمدیہ بالکل مانتی ہے، اور جماعت کے جو صاحب نصاب حضرات ہیں وہ زکوٰۃ ادا بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ لی جاتی ہے۔ لیکن چونکہ دینی مہمات بہت زیادہ پھیلتی چلی جا رہی ہیں، تو ان دینی مہمات کے لیے جب چندے کی ضرورت پڑتی ہے، جب مالی قربانی کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ یہ بات شریعت کے خلاف ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایسی مہمات کے موقع پر مال اکٹھا کیا جاتا تھا، مالی قربانی کا تقاضا کیا جاتا تھا۔ اور پھر یہ دیکھیں قرآن مجید میں کتنی تاکید ہے۔ شروع میں پہلی آیت میں فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تو جو مومن وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو مومنوں کی پہلی علامت بتائی۔ پھر چوتھے سپارے کی پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ اس وقت تک تم حقیقی نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم وہ مال نہ خرچ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو، جو تمہارا پسندیدہ مال۔ تو اب دیکھیں صحابہ کس طرح والہانہ ان باتوں پہ لبیک کہا کرتے تھے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مالدار صحابی تھے۔ کہنے لگے حضور میرے سارے اموال میں سے میں نے دیکھا ہے بیروہا کا جو باغ ہے یہ مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور یہ قیمتی بھی ہے، یہ میں خدا تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ تو یہ اب زکوٰۃ تو نہیں تھی، اس سے بڑھ کر تھا۔ پھر وہ مشہور واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی قربانی کا تقاضا کیا، تو حضرت عمر فاروق نے سوچا کہ آج میں اتنی قربانی کروں گا کہ حضرت ابوبکر جو ہمیشہ مجھ سے بڑھ جاتے ہیں ان کو میں بڑھنے نہیں دوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے گھر کا آدھا سامان گھر میں رکھا اور آدھا سامان لے کر وہ دربار نبوی میں حاضر ہو۔ بہت بڑی قربانی تھی، 50% کی قربانی۔ یہ دیکھا کہ ابھی ان کا ڈھیر آیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے ہیں، جب آپ نے اپنا مال ڈھیر کیا تو وہ اس سے زیادہ تھا۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت عمر سے پوچھا کہ کتنی قربانی کی ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آدھا مال گھر چھوڑ آیا ہوں، آدھا خدا کے راستے میں حاضر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی اب یہ سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جو گھر میں تھا سارا کچھ لا کے پیش کر دیا ہے، اور گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے کہ یہ بوڑھا مجھے کبھی آگے نہیں بڑھنے دے گا۔ پیار کا ایک تعلق تھا، تو ان کے تو مقابلے ہوا کرتے تھے کہ نیکیوں میں کس طرح ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، مالی قربانی میں کس طرح ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ تو وہاں 2.5% کی زکوٰۃ پہ ہرگز وہ کانے نہیں تھے، اس سے زیادہ جب بھی ضرورت پڑتی تھی، جتنی ضرورت پڑتی تھی وہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تقاضا بھی ہوا کرتا تھا اور وہ لوگ اس پہ عمل کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں نصیحت فرمائی عورتوں کو کہ یہ جو زیورات ہیں، یہ جو مال و دولت ہیں، اگر اس میں سے خدا کے راستے میں نہیں دو گی تو قیامت والے دن جہنم میں یہ جلایا جائے گا، اور یہ اس میں سامنا کرنا پڑے گا نواقب کا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت بلال اس کے بعد عورتوں کی طرف گئے تو عورتیں اتار اتار کر اپنا زیور حضرت بلال کی چادر میں پھینکتی تھیں کہ یہ ہم خدا کے راستے میں دیتے ہیں، ہمیں جہنم کی آگ سے خدا تعالیٰ بچائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رائج رہی ہے، اور اسی کے مطابق جماعت احمدیہ میں یہ نظام موجود ہے مالی قربانی کا، اور دینی مہمات کے لیے اموال احمدی فدائیت کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اس میں خدا تعالیٰ برکت ڈالتا ہے، اور ہمارے ساری دنیا میں منصوبے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔